ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا. یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. آپ تحفظ ناموس رسالت پہ بات کرتے ہیں، ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگوں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے ہیں. لہٰذا انڈیا میں اگر گستاخی ہوگی یا فرانس کے اندر گستاخی ہوگی یا ڈنمارک میں ہوگی، صرف ہم حق رکھتے ہیں ان گستاخوں کو جواب دینے کا. جن کے اپنے بابوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جواب دیں، جب تک کہ وہ اپنے بابوں سے اعلان برات نہیں کرتے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. پنج تن پاک کی نسبت سے میں صرف 5 حوالے پیش کروں گا. ویسے تو آپ کو پتہ ہے یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اور اسی ایک ٹاپک کی وجہ سے تو دنیا میں چینج آئی ہے. کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مجذوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور الحاج نے انا الحق کہا تھا، انا محمد کہتا نا وہ، ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے. تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں. یا چلیں 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں، کتابوں میں ہوئی ہوئی ہیں. پھر کتابیں چھاپنے والے، ہاں ان کے ترجمے کرنے والے، ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے، اور جس نے غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے ایوارڈ چاہیے. بلکہ مہمان خصوصی اسے بنائے ہیں اگلی ختم نبوت کانفرنس میں، ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد، جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا اشرف علی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے. اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ 5 حوالے میں نے دیے جی. ٹائم قیامت تک جے تو اڈی آنے والی نسلیں کوئی جم پوے نا یہ جواب دے، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے. اور آپ کے بابا جی کا یہ حال تھا کہ جب کشف المحجوب وہ لہرایا کرتے تھے نا داتا دربار پہ بیٹھ کے، اور ہم نے کشف المحجوب سے رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ عبارتیں بتائیں ان کی زندگی میں، ان کی زندگی میں وہ کلپ ملینز میں پہنچا، ان کے ہاتھوں میں جا کے لوگوں نے دیا، تو بابا جی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دیں. حافظ صاحب تسی تے شاہی کوئی نہیں، تو بابا جی کشف المحجوب لہرا دے رہے لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے. ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے جواب دیا تو میں مارا گیا. یہ بڑی سمجھداری انہوں نے کی. البتہ رہنے نہیں ہوا. انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا وہ ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے آیا ہے تو انج کرتا ہے. وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا. میں کہتے اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کہاں ہونا چاہیے. میں کہ تو کہاں پڑھتا رہو اسی کہاں لبیک پڑھتے رہتے. ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی مرضی سے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں تو عربی کو توڑنا موڑنا ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہوں گے، آپ کرتے رہیں، لیکن ہمارا کام ہے علمی طریقے سے آپ کی غلطی کو واضح کرنا. اگر یہ عبارتیں آپ کتابوں سے نکال دیں اور اعلانیہ ویڈیو میں آ کے انہیں گستاخانہ عبارتیں کہیں، اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ شکریہ انجینئر صاحب آپ نے ہمیں بتایا، جس طرح آپ اپنے بابا جی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے بابا جی کو جس بابا جی نے بتایا کہ آپ کے بابوں نے گستاخیاں لکھی تھیں اس بابا جی کا شکریہ ادا کریں. اگلے الیکشنوں میں ووٹ انشاءاللہ میں پھر کرین پہ لگاؤں گا. ہاں کتنی بڑی آفر ہے. اور ویڈیو بنا کے کہوں گا کرین پہ مور لگائیں، کیونکہ انہوں نے چشتی رسول اللہ نکال دیا، انہوں نے ساور سکر کی کشف المحجوب کی عبارتیں نکال دیں، ٹھیک، انہوں نے نکال دیا سبحانی ما اعظم شانی، انہوں نے نکال دیا
لوائی اعظم من لوائی محمد، یہ ساری کی ساری جو شطیحات گستاخانہ عبارتیں یہ نکال دی ہیں، تو مور لگائیں اس کے اوپر. میں انشاءاللہ سب سے پہلے تائید کروں گا آپ کی جماعت کی. ٹھیک ہے جی، اس سے بڑی کو آفر دی جا سکتی ہے جی؟ ہاں، آج کل تو ویسے ہی ووٹ مانگتے پھر رہے نا. اے آفر لے لو جی جناب. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی. چند دن پہلے ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کسی سیمینار کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ہمارا ذکر خیر کیا ہے انورٹڈ کاماز میں، اور انہوں نے بڑا فخریہ یہ بات بیان کی کہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے، خادم رضوی صاحب سے، ان کے ریفرنس سے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. ان کے بارے میں انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری آنے والی نسلیں، یہ دو بندوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی. نمبر 1 ڈاکٹر ذاکر نائک، اور نمبر 2 انجینئر محمد علی مرزا. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا جی کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں تعارف کروایا کہ ہم کن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، تاکہ ہم ان بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں اور انجینئر صاحب کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا. یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا. یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون. جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعلق ہے، ہم ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. باقی جو انہوں نے بنو امیہ کے حوالے سے مقدمہ لڑا اپنے زوم میں، یزید کی حمایت کی، اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہے لیول یہ ہے کہ ہم تو خادم رضوی صاحب بھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا دفاع کرتے تھے، ہم تو اسے بھی غلط سمجھتے ہیں. صحابیت کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے مقابلے پہ کسی کا جھوٹا دفاع کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اس کے حوالے سے میں نے 200 احادیث پہ ریسرچ پیپر لکھ دیا کربلا کے اوپر. واقعہ کربلا کا حقیقت